کا نام موہانان ہے، بودھ ڈاکوؤں کے ساتھ سیٹنگ کرنا تمہارا کام، میں کچھ نہیں کروں گا، میری سیٹنگ ہے ان کے ساتھ، میں تو نکل جاؤں گا، لیکن بودھ ڈاکوؤں کے ساتھ بات کرنا نکلنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے، میں کچھ کروں گا نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے۔ صدیق اکبر نے کہا حضرت آپ نے منظور کر لیا، لیکن وہ جو دو ڈاکوؤں کے پاس ہم پہنچیں گے تو وہاں تو مکہ والا کوئی نہیں ہوگا، مدینہ والا بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ اور میں ہم دونوں ہی ہوں گے، کون مسئلہ حل کرے گا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، جس اللہ نے ہمیں مکہ میں ہماری حفاظت کی، جس اللہ نے غار میں ہماری حفاظت کی، جس اللہ تعالیٰ نے اتنے کام کرتے 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 طائف میں ہماری حفاظت کی، وہ اللہ یہاں بھی حفاظت کرے گا۔ اخلاق، ہمیشہ آج کے سبق کا میرا موضوع ہے اخلاق۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، جب آپ بھلائی کرو گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گھاڑا دوست بن جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ بھلائی اللہ کے لیے کرو، دل کے اندر کوئی دوسری بات نہ ہو، اللہ کے لیے کرو تو اللہ اس کا دل نرم کرے گا۔ پوری شریعت کا خلاصہ ہے، اس کا دل نرم کرے گا۔ چنانچہ دو ڈاکو مل گئے تو دو ڈاکوؤں سے اس نے بات کر کے، ان کی تو اس کی تو دوستی تھی عبداللہ ابن اریقہ کی، وہ تو نکل گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر پھنس گئے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے دونوں۔ 4 آدمی ہجرت کے سفر میں تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابوبکر، اور ایک عبداللہ ابن اریقہ جو مشرک تھا، اور غلام تھا صدیق اکبر کا، فہرہ نام تھا اس کا وہ، اور ایک صہیب رومی۔ تو صہیب رومی جو تو پھنس گئے، جب باتیں چل رہی تھی تو صہیب رومی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت میں سن رہا ہوں آپ لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہو، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ نے کہا بھائی آہستہ بول، ہجرت تو کرنی ہے لیکن ہمارے ساتھ مت چل، تو نکل اور فلاں جگہ آ کر تو ہماری ملاقات کر لینا۔ نکلتے ہوئے یہاں سے ہم دونوں ہی نکلیں گے تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، وہاں آ کر تو مل لینا آگے۔ تو رومی پکڑ گئے، مشہور قصہ ہے حدیثوں کا۔ تو یہ تو مکہ مکرمہ والوں نے مان لے لیا، یہ لے لیا، چھوڑ دیا ان کو۔ صہیب رومی روتے ہوئے اپنا قصہ سناتے تھے کہ میرے ساتھ اللہ نے ایک ایسا معاملہ کیا، روم سے نکلا، خیریں یاد رکھنا، احمدآباد والوں یاد رکھنا، خیریں ڈھونڈتی ہے لوگوں کو۔ یہ روم سے نکلے تھے پانی کے جہاز میں، اور پانی کے جہاز میں یہ معمار تھے صہیب رومی۔ پانی کا جہاز ڈوبا، وہ ڈوبنے کے اندر سب لوگ ڈوبے، صہیب رومی بچ گئے۔ وہ تیرتے 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 جدہ پہنچے۔ جدہ پہنچ کر لوگوں سے پوچھا بھی یہاں کوئی ہے، کوئی آدمی ہو یا کوئی جگہ ہو یا کوئی علمی مدرسہ ہو، میں وہاں چلا جاؤں؟ میں یہاں مکہ قریب ہے، چلا جاؤں وہاں۔ صہیب رومی کہتے ہیں میں چلا گیا، وہاں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، مسلمان ہو گیا، بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور روم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تاجر لوگ ہوتے ہیں، تجارتی ذہن ہوتا ہے، تجارت کرتے رہے، مال بھی اچھا جمع کیا، پوٹلی اچھی جمع کی صہیب رومی نے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت سے دوستی ہو گئی، لیکن ناجائز دوستی نہیں، ایسے تعلق ہو گیا کہ کھانا وانا پکا کے کھلا دینا یہ وہ، تو پوٹلی اس کے پاس ہی رکھتے تھے، جو سونا چاندی دے وہ عورت کے پاس ہی رکھتے تھے۔ مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عورت یہ اس کی پرائیویٹ سیکرٹری ہے، یہ پتہ نہیں تھا مکہ والوں کو۔
لیکن جب مکہ والوں نے پکڑا ان کو ہجرت کے سفر میں، حضور کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تھے اور یہ پکڑے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو نکل گئے لیکن یہ پکڑے گئے. اچھا بتا تو کہاں جا رہا تھا؟ میں تو مدینہ جا رہا تھا. تب تجھے تو ہم مار ڈالیں گے، مجھے مارو گا. وہ عورت کو جانتے ہو مکہ میں رہتی ہے؟ ہاں پہچانتے. میرا بہت مال اس کے پاس ہے، سارا مال تم لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. مال کی کوئی پرواہ نہیں، سب لے لو مال. مکہ والوں نے کہا ہے وہ عورت کے پاس تو بہت ہوٹل لیا ہے یار، اس کے پاس تو بہت چیک، بہت پیسے، بہت پیسے. تو 4 آدمی تھے مارنے والے سہیب رومی کو. تو انہوں نے کہا 2 آدمی ٹھہرے رہو، اس کو پکڑ رکھو، 2 آدمی جا کر مال پر قبضہ کریں. کبھی ایسا نہ ہو کہ وہاں جاؤ تو کچھ ملے ہی نہیں. دھوکے بازی ہوتی ہے نا، وہاں جاؤ تو کچھ ملے ہی نہیں. چنانچہ 2 آدمیوں نے پکڑے رکھا، 2 آدمی وہاں گئے، سارا مال قبضہ کیا اور پھر یہاں آ کر سہیب رومی کو چھوڑا. سہیب رومی نے کہا اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، جان بچی. اور یہ پہنچ گئے، دونوں بھٹکتے بھٹکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے اور یہ بعد میں پہنچے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے، کئی دن ہو گئے بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک سہیب رومی داخل ہوئے. آپ نے فرمایا اہلاً وسہلاً ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ. اے یحییٰ کے ابا، تو نے جو اللہ سے تجارت کی وہ کامیاب ہو گئی. حالانکہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں تھا، لیکن حضور نے کہا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ. او یحییٰ کے ابا، تو نے جو اللہ کے ساتھ تجارت کی وہ اللہ نے قبول کر لی اور تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے. سہیب رومی وہی کھڑے کھڑے، کیا میرے بارے میں کیا آیتیں نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے آیتیں پڑھ کے سنائی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ سہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی. ربیح البیع ابا یحییٰ کتابوں میں لکھا ہے سہیب رومی اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے. میرے بارے میں اللہ نے بولے ہاں تو نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہ سودا اللہ نے قبول کر لیا. اسی لیے صحابہ ان کا بہت درجہ دیتے تھے سہیب رومی کا، ان قصوں کی وجہ سے کہ اچانک کی خیر مل گئی. مجھے مال تو گیا لیکن کتنی بڑی خیر ملی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچانک کی خیر مانگو. اب وہ 2 ڈاکو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی. جب حضور گزرنے لگے 2 غار تھے، ایک طرف ایک ڈاکو رہتا تھا، ایک طرف دوسرا ڈاکو رہتا تھا. تلواریں لے کر یوں کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدیق اکبر کو اور وہ غلام کو روک لیا. ابھی پیسہ لاؤ، تم کو قتل کریں گے، یہ کریں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ خاموش نہیں. صدیق اکبر گھبرا رہے تھے، وہ غلام بھی گھبرا رہا تھا کہ آج تو گئے. لیکن حضور نے ایک جملہ کہا، بھئی تم دونوں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے زور سے کہا مہانان. مہانان کا مطلب ہے ذلیل لوگ، خراب لوگ. تو آپ نے جواب دیا اخلاق. بلنت لا لا لا، آپ نے فرمایا نہیں تم مہانان نہیں ہو، بلنتما مکرمان، تم تو عزت والے لوگ. بس اتنا جملہ جو حضور نے فرمایا، انہوں نے تلواریں ڈال دی. ہمیں تو کسی نے عزت والا کہا ہی نہیں، آپ اکیلے بھی عزت والے کہہ رہے ہو. آپ نے فرمایا لا 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 بلنتما مکرمان، تم تو عزت والے لوگ ہو، بہت اچھے لوگ ہو. ارے حضرت آئیے ہمارے غار میں آئیے، حضرت یہ پیجئے، یہ کھانا کھائیے، یہ کریے، یہ کریے. اور وہ جو تھا عبداللہ بن اریقط وہ سامنے
बॉर्डर पास करके दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। इन दो डाकुओं में से किसी ने कहा भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। ना ना ना, तुम वही ठीक है, मैं नहीं आता। यानी वो समझा कि इन दोनों को तो, इन तीनों को तो पकड़ा है कि मुझे पकड़ेंगे। मैं नहीं आता। अरे फिर तू आ तो सही, इनके साथ खाना खा ले। फिर एक डाकू जाकर उसे पकड़ के लाया। फिर तो मारेंगे नहीं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, तो आ। और वहां जाके देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठाड़ के साथ बिठाए हुए और खजूरे दे रहे, पानी दे रहे और जब दूध दे रहे। उनकी बकरियां थी, ये मोहनाम की जो है बकरियां थी, बकरियों का दूध पिला के पिला रहे। ताज्जुब में पड़ गया ये अब्दुल्लाह इब्न उरी, और ये दो महानाम भी मुकरमा नाम रखा हुजूर ने। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की। याद रखना, हिकमत से कभी भी खाली मत होना, काम करो। हिकमत, हालात का उतार चढ़ाव होगा, ये कभी नहीं होगा कि कोई हाल ही नहीं। एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब दुआ करो कि मुझ पर कोई हाल ही ना आवे, बस ठाड़ के साथ ही रहूं। मैंने कहा फिर तो तुझे जिन्नत बनना पड़ेगा। जिन्नतों को बीमारियां ज्यादा नहीं लगती, आप समझे, इंसानों को लगती है बीमारी। होते है ना कैंसर, इसीलिए आपने जिन्नातों के अस्पताल नहीं देखे होंगे। देखे कहीं कि जिन्नातों के अस्पताल है? और इंसानों ने जितना नबी को सताया उतना जिन्नातों ने नहीं सताया। अब कुरान हदीस में गौर करो, जिन्नातों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा सताया ही नहीं। इक्का दुक्का जिन्नत मिलेगा जो हुजूर के मुकाबले पर आया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, लेकिन नहीं। बाद ये नखला में मुसलमान हो गए, ताइफ से वापसी पर मुसलमान हो गए, जिन्नतों ने मददें की, जिन्नतों ने नहीं सताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि मान कर चलने लगे। इन्ना समिअना कुरानन अजबा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनमें जिन्नात में बयान करने के लिए गए। 6 मरतबा हुजूर ने जिन्नात में बयान किया है। जैसे तारीख देते हैं ना, भाई अहमदाबाद की तारीख, भाई सूरत की तारीख, डाबेल की तारीख, मदरसे की तारीख, और फिर हासोट की हमारे सफर है। अभी सूरत, डाबेल, तुम्हारा ये हासोट और ये सब जगह होते हुए सफर कर रहे हैं, तो वो तारीख जिन्नत भी लेने आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किताबों में लिखा है 6 मरतबा हुजूर ने बयान किया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद कहते थे, एक मरतबा मुझे बहुत भूख लगी, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे, बहुत भूख। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुफ़ा वालों आ जाओ, आज दावत है तुम्हारी। सुफ़ा वाले खुश हो गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे मैं सुफ़ा वाले में था नहीं, इसलिए मैं गया नहीं, लेकिन भूखा तो था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, मुझे देखा, अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा गलत, आपने कहा था सुफ़ा वालों आओ, तो मैं सुफ़ा वालों में तो हूं नहीं, तो मैं नहीं आया। आपने फरमाया चलो अल्लाह की तरफ से कोई चीज पहुंच जाएगी घर में तो आपको बुला दूंगा। यह किस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद बांदे बुलाने हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे। मैं समझ गया कि कहीं सबका खाना आया है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, किसी जगह सफर के लिए जैसे जाना हो, बाहर आकर तैयार खड़े हैं। तो वहां मैं गया, मैंने कहा यहाँ तो खाना वाना तो कुछ नहीं, हुजूर तो कहीं जा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मेरे साथ। अब खाने का मामला तो रहा, खाने वाली जो मामला था वो तो हुआ नहीं। हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के चले। अब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ नहीं रहा हूँ कि भी कहाँ ले जा रहे हैं, रात का वक्त है। तो चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने फरमाया अब्दुल्ला आज हम जा रहे हैं जिन्नातों के इज्तिमा में, आज रात को हमारा बयान है जिन्नातों में।
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک گئی. وہ جو بھوک تھے نا وہ دب گئی. جنت ہاں. اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری تاریخ ہے, آج ہمیں بیان کرنا ہے وہاں, اس لیے تمہیں لے جا رہا. میں نے کہا کہ کس کو لوں, تو تم مجھے یاد تھے, ابھی ملاقات ہوئی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کھانے کا کچھ معاملہ ہوگا, یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عبداللہ وہاں تمہیں الگ الگ قسم کی شکلیں ملیں گی. کسی کے دانت لمبے ہوں گے, کسی کی آنکھیں سرخ ہوں گی اور کسی کے پنجے ہوں گے. تو تم جو ہے گھبرائیں گی مت, میں ایک دائرہ بنا کر تمہیں دوں گا, اس دائرے میں تم بیٹھ جانا, اس دائرے سے نکلنا مت, اگر نکلے تو اچک لیں گے تمہیں. ارے اب یہ بات کہی تو بھوک پڑ گئی. ارے ابھی کھانا روٹی نہیں کھانی, لیکن حضور میں دائرہ بنا کے دوں گا, وہ دائرے سے نکلنا مت, شکلیں نظر آئیں گی, میں جو اللہ رسول کی بات کروں وہ تم سنتے رہنا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ جہاں مجھے بٹھائیں گے میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا, جہاں آپ وہاں میں کسی جگہ بٹھائیں گے میں تو آپ کا پاؤں پکڑ لوں گا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں آنکھیں بند کر کے سارا بیان سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, سارا بیان. حضور نے کہ جنت نے انسانوں کی شکایتیں بھی کی, یہ انسان ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. پھر حضور نے واپس آ کر صحابہ کو کہا کہ بھئی میں تمہارے بھائی ہیں, ان کو کیوں پریشان کرتے ہو. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہی نہیں کیا. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, مسلم شریف کے حدیث ہے, جنت نے سنا, حضور کو معلوم بھی نہیں. اور انہوں نے اپنے قوم میں جا کر کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, اِنَّا سَمِعْنَا قرآن, دیکھو کہ ہم نے قرآن سنا ہے, بہت اچھا قرآن ہے. سورہ جن اتری اور پھر سورہ نجم کی آیتیں نازل ہوئی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, یہ جنتوں کے جملے ہیں. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا. طائف سے واپسی پر بھی سب سے زیادہ ساتھ جنتوں نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, واپسی میں مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا, طائف والوں نے نکال دیا. مکہ والوں کی ایگزٹ لگ گئی تھی, اب تم آ نہیں سکتے. طائف والے کہتے ہمارے یہاں نہیں آ سکتے, مکہ والے کہتے ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ دونوں پہاڑ میں, کوئی نہیں, اکیلے. حضور ٹینشن میں مدد پہ کیا کریں گے, طائف والے جانے نہیں دیتے, مکہ والے کہتے تم نکل گئے خلاص. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بارڈر, ایک بارڈر سے بیچارہ نکلا, دوسرے بارڈر والے نے داخل نہیں ہونے دیا. وہ آدمی بیچ کا بہت پریشان ہوتا ہے وہ آدمی. زید بن حارثہ نے کہا کہ حضرت بس اب تو ہم یہی مر جائیں گے اسی پہاڑیوں میں. آپ نے فرمایا اللہ مدد کرے گا. اس وقت میں بھی جنتوں نے ساتھ دیا. یہ جنت آتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے, اور طائف کے انگور لے کر آتے تھے. طائف قریب تھا, طائف, وہاں کے انگور, وہاں کی چیزیں. اسی لیے تمیم داری کو بھی جو اسلام ملا جنتوں کی وجہ سے ملا. ہمارا سبق صرف انسان نہیں سنتے, جنت بھی سنتے. یہ جو ہمارا سبق ہے الحمدللہ جنت بھی سنتے. اور کبھی کبھی پیغام بھیجتے ہیں کہ کوئی جنتوں کو فضیلتیں بیان کرو, اس لیے میں ان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں, میں ہماری فضائل بیان کروں.